صفائی نصف ایمان صرف جسم کی صفائی نہیں ہے، خیال کی سوچ کی صفائی بھی دین کا ہی حصہ ہے۔ جسم کی صفائی، صاف ستھرا رہنا، ہائیجینکلی اچھا رہنا، اور سب سے بڑھ کے بننا سنورنا، یہ کس حد تک جائز ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خامخائی دین کا حصہ بن چکی ہیں۔ کئی لوگوں کو پہلے یہ پتہ تھا کہ بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ تو بہت گندے ہی ہوتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی کا نام ہے۔ آپ کو خیال نہیں آیا کہ لوگ کہیں گے جی یہ پہلے فتویٰ لے لیں کہ بال لگوانے بھی چاہیے کہ نہیں، اس کا ڈاکٹر بننا بھی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہم کوئی نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی آپ کو دی تھی، ہم اسی کو تھوڑا سا اگر کسی کی خراب ہو رہی ہے ہم اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی نیچر کو کمپیٹ نہیں کر رہے۔ پریزنٹیبل ہو سکتا نہیں آدمی صفائی ستھرائی کے بغیر۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ، میرے ساتھ انتہائی محترم ہمارے اسکالر نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، اور دین آسان کی یہ جو قسط آج پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا موضوع بڑا مختلف ہے۔ یہ موضوع یہ ہے کہ دین آسان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو صاف ستھرا رہنا ہے اور ایستھیٹیکلی اچھا رہنا ہے، یہ بھی دین ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، جس کے بارے میں مختلف جو تشریح کرنے والے ہیں اس حدیث کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان صرف جسم کی صفائی نہیں ہے، خیال کی سوچ کی صفائی بھی دین کا ہی حصہ ہے۔ لیکن آج اس کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی جسم کی صفائی، صاف ستھرا رہنا، ہائیجینکلی اچھا رہنا، اور سب سے بڑھ کے بننا سنورنا، یہ کس حد تک جائز ہے؟ اور یہ آج کے ماڈرن دور میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ بڑا آسان ہو گیا ہے، پانی اویلیبل ہے شہروں میں، نہانا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ آج بڑی آسانی ہے، بڑی سہولت ہے کہ خوشبو جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے، رول آنز آ چکے ہیں، اس طرح کے بے شمار پروڈکٹس آ چکے ہیں۔ اور کہہ لیجئے کہ جو کنگھی ہے اس کی میں نے ہسٹری پوری پڑھی تو پتہ لگی کہ یہ کچھ ہزار سال پہلے ہی دریافت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کنگھی بھی نہیں تھی، صرف یہ جو کہا جاتا ہے کہ انگلیوں سے آپ قدرتی طور پہ ایسے کر کے صرف کنگھی کر سکتے تھے۔ دنیا میں یہ جو آسانی آئی ہے، بے شمار سہولتیں آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زمانہ بدل گیا۔ ہم کوئی آج کے پروگرام کو فتویٰ دینے کی نظر سے نہیں کر رہے کہ بٹ صاحب یا میں مل کے فتویٰ دیں گے کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز۔ ہم جو جائز ہے، جس پہ سب متفق ہیں کہ یہ جائز ہے، اس جائز میں کیا کیا سہولت ہے، کیا کیا آسانی ہے، جس کو کرنے سے بڑا نفع مل سکتا ہے، بڑا فائدہ مل سکتا ہے۔ میں اپنی بات چیت چاہوں گا اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی بتانا کہ ہم نے اسپیشلی آج ایک انتہائی قابل سرجن جو بال لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑا کامن ہے، لوگ دوسرے ملکوں سے جا کے بال لگواتے ہیں، لیکن ڈاکٹر برہان اشرف ان ڈاکٹرز میں سے ہیں جنہوں نے 5000 سے زیادہ سرجریز کی ہیں۔ ان کو بھی شامل کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ وہ اس فیلڈ میں کیسے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کر کے بٹ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ میری طبیعت مزاج میں، فطرت میں کہہ لیں کسی حد تک، صفائی ستھرائی، نیٹ اینڈ کلین رہنا یہ شروع سے ہے۔ میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن میرے والد والدہ مجھے اپنے بچپن کی جو یادیں، میری یادیں میرے پاس ہیں، جو ان کے پاس میرے بچپن کی یادیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ جب بالکل تم چھوٹے تھے تب بھی تم کسی گند کو افورڈ نہیں کرتے تھے، یعنی تمہارا ایکسپریشن یہی ہوتا تھا کہ یہ صفائی ستھرائی پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے۔ میں بٹ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ سوال بٹ صاحب آپ سے کہ صفائی ستھرائی، نیٹ اینڈ کلین رہنے کا یا بننے سنورنے کا، بال بنانے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، خوشبو لگانے کا، مسکرانے کا، اور اگر بال نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب سے جا کے بال لگوانے کا، کوئی دنیا میں بھی فائدہ ہے؟ مطلب ٹھیک ہے آخرت کی طرف تو ہم آئیں گے، وہ تو یقیناً ایمان ہے کہ آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، دنیا میں سر اس کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ شاہ جی گزارش یہ ہے کہ دین، ہم نے جو یہ پروگرام طے کیا تھا کہ ہم یہ دین آسان کے نام سے ایک پروگرام کریں گے، تو وہ اس لیے کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خامخائی دین کا حصہ بن چکی ہیں،
کہ جی یہ اس میں ایڈ جس مثال کے طور پہ کئی لوگوں کو پہلے پتہ تھا کہ بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ تو بس گندے ہی ہوتے ہیں، وہ ایسے بس چوگے پہنے ہوئے جنگلوں میں رہ رہے ہیں، بس جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، نہ ان کو ابھی نہانے بھی ویسے قطع کلامی معاف ایسے کئی بابے پھر رہے ہیں جو نہاتے نہیں ہیں، جو جوئیں نکالتے ہیں. یہ ویسے ایک علیحدہ موضوع ہے. یہ جو سارے جو میں انہیں ملامتی نہیں علامتی بابے کہتا ہوں، وہ تو ابھی بھی ہیں، ویسے پرانے کہ آج بھی ہیں. ابھی بھی لوگ، میں کہتا ہوں کہ وہ یعنی بس یہ یعنی جہالت ہے، بس اس لیے کہ کوئی جہالت اس لیے ہے کہ لوگ کسی نے بتائی نہیں بات اصل. وہ جو ننگا آدمی پھر رہا ہے، گندا ہے، ٹلٹیں اس کی بس کبھی زندگی میں نہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا بزرگ ہے، لا حول ولا قوة. اس کو بزرگ بنا دے، اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں. پھر وہ جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے تو اس کو کہیں دفنوں کے اس پہ مزار بن جاتے ہیں، پھر وہ آگے اس سے آگے کاروبار چل جاتا ہے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں دین میں دین کیا ہے؟ دین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی کا نام ہے. صحیح. میں نے جتنا دین میں نے پڑھا یا سمجھا یا سنا، اس میں دنیا کی سب سے نفیس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات آپ نے کر دی. آپ سے زیادہ شاہ جی کوئی میں نے اتنا نفاست والا ایز اے انسان، اگر میں کہوں ایسا نفاست والا انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں نے ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا کسی مدرسے میں، تو وہاں بچے تھے مولوی جو بن رہے تھے، عالم بن رہے، تو گندے کپڑے پہنے تھے. میں نے انہیں کوئی سوال کیا، میں کہا تم مجھے سارا جتنا تم نے دین پڑھا ہے مجھے بیٹا یہ بات بتاؤ، کیا تم نے کبھی حضور کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے کبھی میلی ٹوپی پہنی تھی؟ کہ ایک دن حضور بات تشریف لائے میلی ٹوپی تھی، نہیں ثابت کر سکتے. بالکل ٹھیک. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کو بتانے کی کتنی زبردست بات ہے، لوگوں کو بتانے کی بات ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لیٹ تشریف لائے، نماز لیٹ ہو گئی. صحابہ پریشان کہ یار یہ کیا ہوا، حضور لیٹ کیوں ہو گئے؟ کیا انہوں نے کہا شاید یہ بھی کوئی حصہ ہوگا دین کا، مطلب آج لیٹ ہی کرنی ہوگی اس طرح. تو جب حضور لیٹ تشریف لائے تو نماز کے بعد کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے نماز میں جو تاخیر فرمائی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس ایک ہی کپڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ دوسرے نہیں تھے. اللہ اکبر. تو یہ میلے تھے، میں نے دھو کے ڈالے ہوئے تھے کہ خشک ہو جائیں گے تو پھر میں نماز کے لیے آؤں گا. میلے پہن کے نہیں آئے باہر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ امی جان کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا عمل کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا کہ امی جان حضور کا سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ یہ بھی سن کے شاید آپ کو بڑا ہی مزہ آئے. حضور گھر میں سب سے پہلے جب تشریف لاتے تھے سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، مسواک کرتے تھے. سب سے پہلا کام کہ میں میرے بیوی سے ملنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس ہوں، کہیں میرے منہ سے سمیل نہ آئے. اسی لیے فرمایا کہ حالانکہ اب بتاؤ مسواک والی جو نماز ہے، جو نماز مسواک سے پڑھی جائے وہ بغیر نماز جو مسواک کے وضو کیا گیا ہے وہ 70 گنا زیادہ اجر ہے اس کا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا 70 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ اجر مسواک والی نماز کا، 70 ٹائم زیادہ اجر ہے اس کا. اور کتنا چھوٹا سا نقطہ ہے صرف کہ آپ کے منہ سے اسمیل نہ آئے. بٹ سر میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں گا صاحب آپ کی اجازت سے. جی پلیز. ڈاکٹر صاحب یہ استھیٹکس اور بال لگانا اور اس کا ایک قابل سرجن بننا، اور کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو جانتا بھی ہوں ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں چند شاید جو لوگ ہیں جو یو کے سے پڑھے اور ٹاپ کی ڈگریز لیں اور پراپر ایک کہہ لیجیے ایکسپرٹیز ان کی انٹرنیشنل، یعنی یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے سرجری کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہمارے ڈاکٹرز کو باہر جا کے ٹیسٹ کلیئر کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے انٹرنیشنل سارے جو دنیا کے سٹینڈرڈز ہیں وہ سارے ٹیسٹ کلیئر کیے اور ان میں بڑے بڑے اچھے نمبر لیے، کامیاب ہوئے، 5000 سرجریز کیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس طرف کیسے آئے؟ بڑی فیلڈز تھیں، آپ میڈیسن میں جاتے، آپ پلمونالوجسٹ بنتے، آپ کڈنی کے ڈاکٹر بنتے، لیکن ایک کنگ ایڈورڈ کا اسٹوڈنٹ وہ بیٹھا کیوں سوچتا ہے؟ اور آپ کو خیال نہیں آیا کہ لوگ کہیں گے جی یہ پہلے فتویٰ لے لیں کہ بال لگوانے بھی چاہیے کہ نہیں، اس کا ڈاکٹر بننا بھی چاہیے کہ نہیں؟ جی السلام علیکم. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جب آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے
میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو بالکل خالی ہے، جس میں کوئی ڈاکٹر نہیں آ رہے، شاید چند گنتی کے ڈاکٹر تھے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے ذہن میں رکھی. اس کے بعد پھر اس فیلڈ میں ایکسپرٹائز کرنا شروع کیا، اور آہستہ 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 اللہ تعالیٰ بھی راستے آسان کرتا گیا. تو ہم نے کبھی بھی یہی نہیں کیا کہ ہم کوئی نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی آپ کو دی تھی، ہم اسی کو تھوڑا سا اگر کسی کی خراب ہو رہی ہے ہم اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی نیچر کو کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کمپلیمنٹ کریں. کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم آگمنٹ کر رہے ہیں چیزوں کو کہ بہتر ہو جائیں چیزیں. اچھا، میں ویسے تو سوال ہمارے ٹاپک سے بٹ جائے گا، لیکن میں ایک پوچھنا چاہوں گا. بڑی دنیا ایسی ہے، میرے واٹس ایپ کے جاننے والے ایسے کئی احباب ہیں جو جا کے ترکی سے بال لگوا لیتے ہیں. یہ بڑا کامن ہے جی. میں نے ترکی میں جب بھی گیا ہوں نا جی، تو استنبول میں مجھے وہ جو گرین کلر کی سرجی والی ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنے نا مجھے لوگ شاپنگیں کرتے نظر آتے ہیں. تو میں شروع میں بڑا حیران ہوتا تھا، یہاں کو مریض ہیں، اتنے مریض کیوں پھر رہے ہیں. وہ پتہ لگا کہ لوگ ترکی جاتے ہیں، وہ پیکیج ہے، اس پیکیج میں وہ سیر سپاٹا بھی کرتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں، 5-6 دن رہ کے پھر واپس آ جاتے ہیں. لوگ ہمارے قابل ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سر یہ ایک بڑا ڈائلما ہے ہمارے پاس اس وقت. میں خود بھی پرسنلی بھی استنبول گیا، میں نے جا کے دیکھا تو ٹرکی کو ہم لوگ اپنی ہیئر ٹرانسپلانٹ کی فیلڈ میں سارٹ آف بلیک مارکیٹ کہتے ہیں. بلیک مارکیٹ کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہاں پہ کویکس بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ایک پیکیج اٹریکشن ہے کہ جی ٹرکی سیر کرنے جا رہے ہیں تو 2-3 دن کے لیے جو ہے نا جا کے سرجری بھی کروائیں. بڑا سا ہال ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوتے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر صرف چکر لگا رہا ہے درمیان میں، اور کمپاؤنڈر یا آپ کہہ لیں جاؤ وہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا ناخواستہ کسی مریض کو کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ ان سے کانٹیکٹ میں نہیں، 2 دن بعد تو آپ واپس آ گئے، پھر دوبارہ ٹور کریں یا آپ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں. پھر آپ اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی ہم نے ٹرکی سے کرایا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو ٹھیک کیسے کریں، ہم تو ان سے رابطہ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد کمرشل چیزیں بہت ہو رہی ہیں وہاں پہ. جیسے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نمبر آف گرافٹس میں ڈیل کرتے ہیں، تو 5000 گرافٹ 6000 گرافٹ، تو پیچھے سے آگے کیا انہوں نے اچھا کرنا ہے، پیچھے سے بھی خراب کر کے بیچ دیتے ہیں جہاں سے بال نکالنے ہیں انہوں نے. اچھا، یہ میرا تو پرسنل تجربہ ہے واٹس ایپ. میں تو کیونکہ میں نے لگوائے ہیں بال کو 1.5 سال پہلے اور میری لک میں یقیناً تبدیلی آئی. واٹس ایپ میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ جو آپ تھوڑے گریسفل لگتے ہیں، جوان لگتے ہیں اور تھوڑے سے ڈیسنٹ لگتے ہیں، اور آپ یہ آپشن ہے تھوڑے سے پیسے خرچ کے حلال طریقے سے آپ تھوڑی سی آپ کی عمر بھی کو بہتر لگنے پڑتی ہے، آپ کی پرسنالٹی فرسٹ امپریشن بڑا اچھا ہوتا ہے. کوئی بھی جو صاف ستھرا نہیں رہتا، ہائیجینیکلی لو ہے، جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، جس کی بغلوں کی اسمیل آ رہی ہے، جس کے بال سنورے ہوئے نہیں ہیں، بنے ہوئے نہیں ہیں، جو نہاتا نہیں، اس کا کانفیڈنس کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. پرسنلی میرا اگر میں 1 لائنر شروع میں نے کہا تھا، میرے والدین کہتے ہیں کہ بچپن سے ہم نے اس کو صاف ستھرا دیکھا. میں آپ کو 1 لائنر بتا رہا ہوں، یہ میرا 1 لائنر. میں نے ہر پاک صاف انسان کو کانفیڈنٹ دیکھا، زبردست. میں نے اس کو پر اعتماد دیکھا ہے، میں نے اس میں بہادری دیکھی ہے. اگر آپ کی باہر کی بھی صافی پاکی ساری ہے اور اندر بھی ہے، پھر تو مسئلہ حل ہو گیا نا جی. پھر تو وہ اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ، یعنی اندر بھی پاک صاف ہے. پھر تو آپ کہتے ہیں نا جی ایسے کر کے اڑتے کو پکڑ لیں گے آپ کی جرت ہی ہوگی. میں آپ سے سر پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ٹھیک ہے کام اس لیول پہ صاف ستھرا رہ کے، کسی سے کنسلٹ کر کے، کسی سے پوچھ کے، کسی کپڑے والوں سے پوچھ کے کہ یار امیج کیا ہوتا ہے، کیسے پہننے ہیں، اور کسی کے انداز کو آپ کو فالو کر رہا ہوگا تو وہ آپ کے انداز کے کپڑے پہنے گا، مجھے فالو کرے گا، میرے انداز کے پہنے گا. ٹھیک ہے. ہاں بھائی، میرا تو شاید یہ جو میرا جو کہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، یہ سنی نا مثال آپ نے. میرے سے تو کوئی جو بھی بات کرتا ہے نا تو میرے سامنے تو صرف وہ دینی عنصر ہی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے وہی جو میرے جتنے بھی ایکسپرٹیز ہیں جو میں نے وہی پڑھی، وہی لوگ دیکھے. وہ اب آپ سمجھیں کہ جو چیز اللہ نے کہا کہ جو تمہاری چیز اختیار میں ہے نا، اس کا سوال ہوگا تم سے. ٹھیک ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو تم کہو گے، جو سامنے چیز ہوگی، اب اندر تو میرے اختیار میں نہیں ہے، باہر تو میرے اختیار میں ہے نا. باہر اگر صفائی ہوگی تو اندر ہوگی، یاد رکھنا. کیا بات، واہ واہ واہ، کیا نقطہ آپ نے بیان کیا، واہ واہ واہ. اگر باہر صفائی نہیں ہے تو اندر بھی واہ واہ نہیں واہ ہونی. واہ. قرآن کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے آؤ تو بہترین لباس پہنو. اللہ کے بندے بننے، اظہار کرنے جا رہے، واہ.
یعنی حکم دیا گیا کہ یہاں مسجد میں آنا تو بہترین لباس پہن کے آؤ. کہ اکثر آپ نے بات کر دی تو میں اس کے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں. اکثر میں صبح فجر پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نائٹ سوٹ میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, وہی پجامے پائے وہی شرٹاں پائی ہیں تو نماز پڑھ. ایسا نہیں, اللہ کو یہ ناپسند ہے یہ بات. مسجد میں آنے کے لیے خوبصورت لباس پہنو. ایک امام صاحب گزرے ہیں, امام صاحب کا نام میرے ذہن میں نہیں آیا ابھی, میں نے ان کا پڑھا واقعہ. انہوں نے تہجد پڑھنے کے لیے 200 درہم کا جوڑا بنایا ہوا تھا. اللہ اکبر, کہ تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ کو دکھانا ہے. اللہ اکبر, اللہ. ایک بات. اور دوسری بات میں بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مثال بتاتا ہوں آپ سے, جس سے آپ کو ڈاکٹر صاحب کو بھی بات سمجھ آئے گی کہ بال کٹوانا یا لگانا کیا چیز ہے. ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. ابو قحافہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام ہے. بہت دیر ہو گئی تھی, وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے. عمر ابو بکر رضی اللہ کے والد کتنی عمر ان کی ہوگی, تو بہت دیر بعد وہ مسلمان ہوئے. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے ابو بکر صدیق کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب کنونس ہو گئے ہیں, ان کو کلمہ پڑھا دیں. اب اس وقت میرے خیال ان کی عمر جو لکھی ہوئی ہے وہ تقریباً 80 سال کے قریب تھی اس وقت. تو وہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے کہا کہ یہ یار تم نے اپنا باقی ساری باتیں کر کے تھوڑی جو بیچ میں بتانے والی بات وہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر تم نے ان کو ٹھیک ٹھوک کیوں نہیں کرتے, ان کے بال سفید کیوں ہیں, کلر ولر کراؤ ان کو, اللہ ان کی داڑھی کو ٹھیک کراؤ, ان کو بالکل پریزنٹیبل بناؤ. مطلب یہ واہ واہ, پریزنٹیبل بناؤ. یعنی ان کو حکم دیا اتنے بڑے آدمی کو کہ ان کو پریزنٹیبل بناؤ, ٹھیک کرو. ایک بکھری داڑھی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش کوئی ہوتا جو اس کی داڑھی ٹھیک کر دیتا, اس کی داڑھی کو ٹھیک کر دیتا, اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتا, اس کو خوبصورت بنا دیتا, اس کو پریزنٹیبل بنا دیتا. تو ہمارا دین تو پورا کا پورا اس پہ بیس تھا. یہ جو ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں یہ تو بڑا بہترین کام کر رہے ہیں, لوگوں کو پریزنٹیبل بناتے ہیں. کیا بات ہے. اسی سے میں ایک بات آگے شروع کروں گا. ہمارے پاس ہر مہینے بہت سگنیفیکنٹ نمبر میں لڑکے آتے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا, اس وجہ سے کہ بال نہیں ہیں. بال نہیں ہیں. تو بال لگوانے کے بعد سینکڑوں بلکہ ہزاروں مریض ہیں جن کی شادی ہوئی اور بڑے خوش ہیں, دعائیں دیتے ہیں ساری عمر کے لیے. تو ایک اچھا کام بھی چل رہا ہے کہ جس کا کانفیڈنس لو تھا, شاید اس کے اپنے لیول پہ اس کا کانفیڈنس لو تھا, لیکن بال لگنے سے وہ اتنا بہترین اپنے آپ کو محسوس کریں ہوئے معاشرے کے اچھے پازیٹیو افراد بن گئے. کیا بات ہے, جو ان کی زندگی بڑی بہترین گزری ہے. اچھا, میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کاروباری بات بھی کریں, اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا نا جی. دیکھیں کیونکہ ہم بنیادی طور پہ کاروبار سے کسی نہ کسی شکل میں منسلک ہیں. وہ بندہ جو پریزنٹیبل ہے, صاف ستھرا, ڈیسنٹ. اچھا, ایک ہے شوخا, ان کے زمانے آپ کو یاد ہوگا ایک شاہ رخ خان کی فلم آئی تھی جس میں اس نے جو جیکٹ پہنی تھی اسے جھالریں تھیں, ایسے نا لیدر کی جیکٹ تھی, وہ چل پڑی نا جی. اچھا, لوگ نا اپنے ہیروز کو فالو اس حد تک کرتے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر تھے تو ان کے اسٹائل کی لوگ جیکٹ پہننے لگ پڑے تھے. ٹھیک ہے جی, اس کا نام یہ پڑ گیا. وہ نارکلی میں جا کے لڑکے لیتے تھے کہ وہ جو چیف منسٹر کا نام لے کے جی ان کے اسٹائل کی جیکٹ دیں. تو ایک ہے شوخا پن, میں شوخے کی بات نہیں کر رہا. ایک ہے کہ ایک ڈیسنٹ وے میں کسی انداز کو فالو کرنا, کسی قابل بندے کو فالو کرنا. میں نے پرسنلی دیکھا ہے صاحب, جب بھی بندہ ایک نفیس ہے, شائستہ ہے, اچھے لباس پہن رہا ہے, بال بول بنے ہوئے ہیں, اچھا خوشبو لگایا, منہ سے اسمیل نہیں آ رہی, ڈیسنٹ ہے, بنیادی مینرز بھی ہیں, السلام علیکم, سلام میں پہل کرنا, دین دراصل تو ویلکمنگ دین ہے جی آپ کا. ایسے لوگوں کو مواقع زیادہ ملتے ہیں ترقی کرنے کے, گرو کرنے کے. بالکل. تو آپ کے خیال میں واٹس ایپ یہ جو ویلکمنگ ایٹیچیوڈ ہے اور جو پریزنٹیبل پرسنالٹی ہے, سر تو بناتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا تو کام ہے, انہوں نے جادو کی چھڑی رکھی ہوئی ایسے کر کے لگاتے ہیں, ویسے ایڈا بھی آسان نہیں ہے یہ بتا دوں. یقیناً وہ سرجری کا ایک پروسیس ہے اور یہ ہائیجینکلی بڑا خیال کرتے ہیں, لیکن یہ ایسے کر کے جادو کی چھڑی لگا کے اس کے بعد آپ بڑا ایک ڈیسنٹ کو بندہ تیار کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں کوئی حکمت ہے کہ اپرچونیٹیز بڑی ملتی ہیں؟ جی دیکھو نا, ساری جو مین انسان کی کے اندر جو کوالٹی ہے نا, جو کوالٹیاں ہوتی ہیں ان میں سے مین سب سے بڑی چیز, ڈاکٹر صاحب بھی شاید اس بات سے ایگری کریں, وہ ہوتا ہے کانفیڈنس. اگر آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے تو آپ کسی بھی شعبے میں ناکام ہوں گے. کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو ہی سکتے ہیں, کانفیڈنس نہیں ہے آپ. اور یہ جو پریزنٹیبل ہونا ہے, اس کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, پریزنٹیبل ہونا. پریزنٹیبل ہو سکتا نہیں آدمی صفائی ستھرائی کے بغیر. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں. متطہرین کا لفظ ہے قرآن کا, کہ اللہ ان کو
پسند وضو کیوں رکھوایا اللہ نے گھڑی گھڑی؟ اللہ کو کیا لگے اس بات سے کہ گھڑی گھڑی وضو کر رہی ہیں؟ جناب بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی تھی. کیوں کہا گیا ہے کہ بھی یہ جو وضو کے اتنے فضائل کیوں بیان کیے گئے ہیں کہ جو باوضو رہے. مجھے ایک آدمی نے ایک دفعہ سوال کیا, اس نے کہا یار آپ کو میں دیکھتا ہوں اکثر بڑے ملکوں میں آپ سفر کر دیتے ہیں, جہازوں میں جا رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, آپ کا ویسے بزنس کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وضو کرتا ہوں. اللہ واہ واہ واہ. انہوں نے کہا جی میں نے کاروبار پوچھا آپ سے, آپ وضو, یہ میرا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ جو وضو ہے نا یہ کاروبار ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آگے شکایت کی تھی کہ اصل میرے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو میں کیا کروں. اب نے فرمایا باوضو رہا کرو. اس نے باوضو رہنا شروع کر دیا. تو پھر آپ نے کچھ عرصے بعد سے پوچھا کہ یار تم نے شکایت کی تھی کہ ہمارے مالی, انہوں نے کہا جی باوضو رہتا ہوں. اس دن کے بعد کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی, آئی جا رہے مال آئی جا رہا ہے. کیا بات. تو میں نے کہا جس دن سے مجھے 25 سال ہو گئے ہیں, میں 25 سال سے باوضو ہی ہوں بس, اور مجھے کام اللہ سارے آسان کر دیتا ہے. اچھا اب وضو سے کام آسان ہوتے ہیں کیوں بھائی؟ وجہ کیا؟ وضو کا کام سے کیا تعلق ہے؟ وضو کا کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, اللہ چاہتے ہیں تم صاف رہو گے کہ تو ہماری زندگی آسان کر دیں گے. کیا بات, بہت ہی خوبصورت جی, بہت ہی خوبصورت. ہمارے ایک مفتی ہوتے تھے رائیونڈ کے, بزرگ ہوتے تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ میں نے بزرگ دیکھے ہیں, ٹش بزرگ تھے. ٹش نہیں ہوتے ورڈ, ویسے بٹ صاحب پنجابی کا جو ورڈ آپ بولتے ہیں نا جی, وہ ہمیں بھی جا کے ٹش لگا, ٹھگ لگا, بلکہ ٹش تو آپ نے بولا, ٹھگ لگا. آئے ہائے. کبھی ٹوپی پہنتے تھے, وہ اونچی روپلی ٹوپی پہنتے تھے, لیکن کبھی وہ ایسی ٹوپی نہیں ہوتی تھی جو دھوبی سے دھل کے کلف لگی ہوئی نہ ہو. واہ. کلف والی دھوبی والی, یعنی دھوبی سے لگا ہوا کلف, اور کپڑے کلف والے بالکل ایسے ہر وقت بالکل ریڈی, کوئی شکن نہیں. کیا بات. وہ یہ فرمایا کرتے تھے, وہ فرماتے ہوتے تھے کہ کچھ نیک لوگوں نے نا, کچھ وہ ہمارے تبلیغ والوں کو کہا کرتے ہیں کہ کچھ تبلیغ والوں نے نا گندگی کو پاکیزی کا نام دے دیا. ہائے ہائے ہائے, یہ بڑا ظلم ہے, بڑا ظلم ہے. صحیح بات. گندگی اور چیز ہے, پاکیزگی اور چیز ہے, صفائی ستھرائی اور چیز ہے. دین میں کیا عرض کروں شاہ صاحب, آپ نے مجھ سے ویسے سوال کرنے کا باتیں تو آپ کی بہتر ہوتی ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ دین میں گندگی ہے ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھ کے نا, پھر ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا. ایک تو ہم ایک موضوع دے دیں گے اپنی ٹیم کو کہ جیسے واللہ یحب المحسنین ہے, اس طرح ایک سیریز ہے اللہ کن سے محبت کرتا ہے, اس پہ پورا ایک پروگرام کسی دن کرتے ہیں کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے, محبت کا ایکسپریشن کیا ہے. میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ میں ویسے پرسنلی میں تھوڑا سا کبھی کبھی میں آتا ہوں ان کی طرف, جیسے آپ دوستوں کے ساتھ جاتے رہتے ہیں, تو میں نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز دیکھی ہیں, بڑے بڑے سیاسی لوگ دیکھے ہیں, بڑے بڑے کامیاب لوگ ان کے کلائنٹ ہیں, اور یہ تو میں کیونکہ جانتا ہوں تو میں نے ان سے سرجری کروائی ہوئی ہے, تو یہ ان کا پردہ رکھتے ہیں, یہ بڑی خاص بات. دیندار لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس, کوئی مولوی, معروف مولوی, کوئی عالم دین بال لگوانے کے لیے, ان کو بھی یہ خیال آتا ہے؟ بے شک بہت لوگ آتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کا حق ہے اچھا لگنا ہے, ہمارا موضوع بھی آج یہی ہے, اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ پھر اچھا لگنے کے لیے آتے ہیں. اور بہت لوگ ہیں دیندار بھی ہیں, دنیا دار بھی ہیں, اور وہ بھی ہیں جو لگوا کے بتاتے ہیں, اور وہ جو لگوا کے نہیں بتاتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر بندہ فیضیاب ہو رہا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ بہتر کرتے ہیں. کیا بات. پر سر میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ صرف ہم نے سر سے شروع کیا ہے, تو اصل تو جو ہوتا ہے نا جی, وہ جادو کی چھڑی سر پہ لگتی ہے, پاؤں تک جانی چاہیے. بٹ سر میں کئی ایسے دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں, میرا دل دکھتا ہے, ایڑیاں پھٹی ہوئی, منہ سے باغ سمیل آ رہی, باغ کہتے ہیں پنجابی میں منہ کی سمیل کو, بغلوں سے سمیل, جسم سے پسینے کی سمیل آ رہی ہے, بکھری ہوئی حالت ہے, اچھا پیڑ نکلے ہوئے ایسے, توندے نکلی ہوئی, ٹھیک ہے, اور یقین کیجئے کہ ایک بے ہنگم انداز ہے, اور مطلب نمازیں پڑھی جا رہے ہیں, تبلیغیں کیے جا رہے ہیں, چلے لگائی جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. زندگی میں نفاست, شائستگی, یہ جو دین کا ایک جو سب سے اہم پہلو تھا کہ آپ نے اتنا بڑا ارب روپے کا جملہ, کھربوں کا جملہ بول دیا کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر نفیس انسان نہیں ہونا, ایک ہی نفیس انسان, ان کا امتی کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا, وہ ایڑیاں پھٹی, پیڑ نکلا ہوا, اور برے حال پرسانے حال, پسینے کی اسمیل, بچے دور, بیگم قریب آنے کو تیار نہیں, ساتھ نمازی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, کونی ایسے بکیوں میں مار رہے ہوتے ہیں, یقین کریں. کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ وہ
وہ اس میں یہ شاہ صاحب تربیت کا فقدان ہے. تربیت بڑی ضروری ہے. تربیت اصل میں ہماری، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جس چیز کو بولا جائے گا نا، جس کو بولا جائے گا اس کو وجود مل جائے گا. بالکل ٹھیک. جس کو نہیں بولیں گے اس کا. میں کل کسی جگہ پہ بیٹھے تھے تو میں ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ کا قول ہے، عمر رضی اللہ کا قول ہے کہ جس چیز کو آپ نے رواج دینا ہے اس کی بات کرو، جس کو ختم کرنا ہے اس کا تذکرہ بھی ختم کر دو. واہ واہ، ٹھیک ہے. کیا بات. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا سب، ہمارے تو دین تو وہی ہے سب کچھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پیچھے تھا، سینہ باہر تھا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج دنیا کی، مجھے جملہ یہ یاد آ گیا، بولنے اجازت دیجیے مجھے. پلیز. دنیا میں جو بیوٹی کی ڈیفینیشن ہے میل کی، یعنی یہ جتنے اسٹینڈرڈز ہیں، میں نے ساری یارڈ اسٹکس چیک کی ہیں. بڑے میرا شوق ہے، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، تلاش کرتا، کی پیڈ ایسے کرتا رہتا ہوں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہیں، خوبصورت مرد جو ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کا سینہ نکلا ہوگا اور پیٹ اس کا اندر ہوگا. سبحان اللہ. کیا آپ نے کیا خوبصورت. میں میرے نبی سے نہ زیادہ کوئی حسین ہے، نہ نبی سے زیادہ کوئی نفیس ہے. اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم کی ہے کہ دکھایا کر کے کہ بھی مرد کی خوبصورتی یہ ہے کہ سینہ باہر. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پلان کیا ہے کہ ہفتے میں 2 روزے رکھیں. 2 روزے کیوں رکھے ہیں؟ کیونکہ جب آدمی 2 روزے رکھے گا تو 2 روزے تو 2 دن تک نہیں نہ کھائے گا، تو کوئی کھانے کا تعلق پیٹ سے ہے، ظاہر ہے. روزے رکھیں. نمبر 1. نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بدبو والی، اسمیل والی کوئی چیز نہیں کھائی. ساری زندگی آپ نے کچا پیاز نہیں کھایا، ساری زندگی کچا لہسن نہیں کھایا، ساری زندگی کلیجی نہیں کھائی، پھپھرے نہیں کھائے، یہ جو کھاتے ہیں لوگ. یہ میں بڑے غور کیا اس پہ کہ حضور نے کیوں کیا. اس لیے حضور کا آتا ہے نا کہ جب حضور گزر جاتے تھے تو آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جی. لوگ آپ کا پسینہ مبارک جو ہے نا وہ اپنی شیشیوں میں ڈال لیتے تھے کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آتی. لیکن وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے نبی تھے آتی. لیکن آپ دیکھیں زندگی میں کیا کیا ہے. زندگی میں پلان کیا ہے کہ بدبودار چیز نہیں کھائی کوئی. مسواک کرنا سب سے پہلی سنت ہے. اب عورت کے بارے میں بھی میں آپ کو حکم بتا دوں. عورت کا حکم کیا ہے؟ عورت کا حکم ہے کہ اپنے خامد کے لیے سنورو، یہ تمہارا دین ہے. عورت کا سنورنا، بننا سنورنا خامد کے لیے یہ دین قرار دیا، اس لیے کہ یہ پاکیزگی اور خوبصورتی یہ اس کا سسٹم ہے. اور مرد کو کیا کہا؟ مرد کو کہا کہ بیویوں کے لیے زینت اختیار کرو. بیویوں کے لیے زینت. ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، بڑے نفیس آدمی، میں نام نہیں لیتا ان کا، بہت نفیس آدمی، بہت نفیس آدمی. انہوں نے بال لگوائے. ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارا دوست ہے اور بھی ڈاکٹر ہے، اس سے بال لگوائے. اس سے بال لگوائے تو کہا بتانا نہ، کسی کو بتایا نہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہر وقت پگڑی ٹوپی پہننی ہوتی ہے، تو آپ کو بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بال لگوا رہا ہوں اپنی بیوی کے لیے. گھر آ کے پگڑی تو اتارنی ہے. کیا بات، کیا بات. اگر یہی تربیت شاہ صاحب ہوگی نا ہماری، تو یقین کرو ہماری تربیت کا یہ حصہ ہے کہ ہم گندے پھر رہ نہیں سکتے، بدبودار رہ نہیں سکتے، ان پریزنٹیبل ہو ہی نہیں سکتے. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طہارت کی، پاکی کی، پریزنٹیبل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یا اللہ، اس میں اپنی رضا کو شامل فرما لے، اس میں خیر ڈال دے. یا اللہ ہماری جو اس میں کمیاں کوتاہیاں اس کو معاف فرما دے. اے اللہ جو ہم نہیں جانتے ہمیں اس کا علم عطا فرما، اپنی قدرت سے ہمیں سکھا دے. اے اللہ ہمیں پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں جس طرح تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک صاف بنایا تھا، ان کی کوئی جھلک ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. ہمیں بھی پاک صاف کر دے، ہمیں بھی خوبصورت کر دے، ہمارا اندر بھی بنا دے، ہمارا باہر بھی بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم. ليزاريهم كلا تظاهر ما فيهم
فبدت شخصا آخر كي يتفاخر